بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل جماعتی تنظیم کی آج یہ میٹنگ شہریان مالیگاؤں کو یہ پیغام دینے کے لیے منعقد کی گئی کہ تمام ہی لوگ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے ہمارے ساتھ کہ 2 سال کرونا کی وجہ سے ہم کو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس سال حالات اچھے ہیں اور یہ ہم کو موقع حاصل ہے، اس لیے ہر کسی سے یہ درخواست کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی کہ وہ ہمیشہ عیدگاہ پر ہی جا کر نماز پڑھتے رہے۔ صرف آپ کی پوری زندگی میں ایک بار ایسا موقع آیا کہ بارش کی وجہ سے آپ نے نماز مسجدوں میں پڑھی، ورنہ ہمیشہ جو ہے عیدگاہ میں لگ گئے۔ وہاں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کا اجتماع، ان کا اتحاد، یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے سامنے، زمانے کے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں، اس لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بلا خوف و خطر عیدگاہ پر جا کر کے نماز پڑھیں، اور اس میں ایک بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، کہ ٹریفک کا جو اصول ہے اس کی پاسداری کریں۔ ایک سنت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس راستے سے ہم جاتے ہیں تو دوسرے راستے سے واپس ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، اسلام ہمارا ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر موقع کی اس میں رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو۔ مسلمانوں کا عجیب انداز ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی غم کی بات آ گئی یا کوئی پریشانی کی بات آئی تو بھی بالکل اپنے باہر چلے جاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یا خوشی کا موقع آ جائے تو خوشی سے پاگل ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم تو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ آپ کو جس نبوت کی ذمہ داری کو آپ نے 23 سال میں ادا کر دیا، یعنی جتنا بڑا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا زبردست انقلاب کی پوری دنیا کے ہر شعبے کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا، لیکن اتنے بڑے شاندار کارنامے کے بعد بھی جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اشارہ دیا کہ اب شاید یہ آخری وقت ہے، آپ کے آخری ایام ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا، اللہ نے قرآن میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے یعنی اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی جشن آپ منعقد کریں اور اس طرح کوئی تقریب منعقد کریں، بلکہ کہا گیا کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اس کی تسبیح کرو۔ تو مسلمانوں کی شیوا یہی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے سلوک کیا تھا، ان کو یہی امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ لوگ بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ بلکہ صحابہ کرام میں بھی لوگوں نے کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آپ نے کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ یعنی رحمت کا دن ہے آج۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج لوگوں کی بوٹیاں اڑیں گے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو رحمت کا دن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بہت فاتحانہ شان عام طور سے ہوتی ہے وہ نہیں تھی، بلکہ اسلام کا جو ہوتا ہے نا، جو وقار، اسلام کی جو شان، جو اخلاق، جو طریقہ دیا گیا ہے، ہر حال میں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس تمہید کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اور سارے ہی لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ جو ہمارے خود اور اسلام کی عزت میں اس پر حرف آئے، اور اس لیے اس کا بہت لحاظ کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام بدنام ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسی حرکتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے، کئی حادثات ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ خوشی ہم منائیں، لیکن عزت وقار کے ساتھ، اسلامی شان کے ساتھ منائیں، اور تمام چیزوں کا ہم اس کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اور موقع یہ ایسا ہے کہ آج عالم اسلام میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو مجبور ہیں، بےکس ہیں، ان کو دینی شعار کو اپنانے کی آزادی نہیں ہے، عبادات نہیں کر سکتے ہیں، قید و بند کی صحبت سے گزر رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں، آج ہمارے شہر کے حالات ایسے ہیں، آپ دیکھیے کتنے ہمارے نوجوان 12 نومبر والے معاملے میں آج جیلوں میں بند ہیں۔ آج جو شہر پورا عید منائے گا، لیکن ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہماری گزارش یہ ہے سارے شہر سے کہ ایسے موقع پر ہم سب لوگ سارے عالم اسلام کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو انہی سب باتوں کے لیے آج کی میٹنگ میں بلائی گئی تھی۔ ہم اسی کے ساتھ تمام شہر کے لوگوں کو کل جماعتی تنظیم کی طرف سے عید کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان و مال، عزت، آبرو، دین ایمان کی حفاظت فرمائے،
اور اسی دعا اور اپیل کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں.